عورت کے اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں، ٹھیک، عورت کے اعتکاف یاد رکھیے تو عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے جیسا مرد اعتکاف کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کیا اور آپ کی وفات کے بعد بھی وہ اعتکاف کرتی رہی، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت طلب کی اور آپ نے اجازت دے دی، بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ نے اجازت مانگی، آپ نے دے دی۔ اس طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ انہوں نے مسجد میں خیمہ نصب کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں برابر اعتکاف فرماتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، ہر رمضان کرتے تھے اور امہات بھی کرتی تھی ساتھ میں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی جو ہے امہات المومنین اعتکاف کرتی تھی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب اعتکاف نبی کی زندگی میں ازواج نے کیا، اعتکاف نبی کی زندگی کے بعد ازواج نے کیا، اور دونوں ہی صورتوں میں اعتکاف کہاں کیا؟ مسجد میں، زندگی میں مسجد میں، زندگی کے بعد بھی مسجد میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زوجہ جو ہے جن کا ام سلمہ آتا ہے اس میں بہرحال غالباً، انہوں نے جو ہے اعتکاف کیا اور وہ استحاضہ کی حالت میں تھی، مطلب ایسی حالت میں بھی ازواج مطہرات اعتکاف نہیں چھوڑتی تھی۔ استحاضہ، دیکھیے حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، لیکن استحاضہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ عورت کو حیض نہیں آتا لیکن حیض کے بدلے بغیر کسی عذر کے خون نکلتا جو بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو خون حیض کا ہوتا بھی نہیں ہے، استحاضہ۔ تو استحاضہ میں بھی امہات جو ہے اعتکاف کیا کرتی تھی۔ میں اس کے امپورٹنس بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے اعتکاف کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ کنڈیشن فرسٹ کیا ہے؟ سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ شوہر یا ذمہ دار، شوہر ذمہ دار مطلب والد، بھائی، جو جس کے ماتحت وہ رہتی ہے، اس کے گارجین جس کو بولیں گے، اس کے اجازت کے بغیر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بخاری کی روایت ہم نے ابھی دیکھی اس میں آتا ہے کہ آپ نے اعتکاف سے قبل اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی اور آپ نے اجازت دے دی، تو پتہ چلا شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ شوہر کی اگر بغیر اجازت کے کوئی عورت اعتکاف کر لے تو اس کو پورا حق اختیار ہے شوہر کو اس کا اعتکاف توڑا کر اس کو واپس لائے، چونکہ اعتکاف نفلی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث واضح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نفل روزے بغیر شوہر کی اجازت کے نہ رکھے، تو پتہ چلا نفلی عبادت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ شوہر کی اجازت۔ تو شوہر اس کا اعتکاف توڑا بھی سکتا اگر بغیر اجازت کے رکھے تو، کرے تو، ٹھیک ہے، امام شافعی امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے۔ اسی طرح دوسرا کام جو کرنا ہوں کنڈیشن وہ یہ ہے، جس مسجد میں عورت اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہے وہاں یہ چیز ضروری ہے کہ مرد اور زن کا، عورت اور مرد کا اختلاط نہ ہو، مطلب سپریٹ مسجد ہو، سپریٹ مصلی ہو، سپریٹ طہارت خانے ہو، سپریٹ غسل خانے ہو، سپریٹ نماز کا پورا مکمل انتظام ہو۔ مسجد میں کریں گی اور مسجد میں سپریٹ ساری چیزیں اس کے لیے ہونا چاہیے، اور ان سب پر بدرجہ اولا اس کی حفاظت کا کمپلیٹ نظم ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بیچاری اعتکاف کے لیے جائے اور کسی فتنے میں پھنس جائے۔ کمپلیٹ سیگریگیشن جس کو کہیں گے، مکمل طور سے اس کا انتظام، غسل کا، کھانے کا، پینے کا، پلس پروٹیکشن بھی ہو۔ ایسے لوگ یا ایسے مرد دروازوں پر موجود ہو جو کنٹینیوس پروٹیکشن کرتے رہے اس مسجد کا، چونکہ اندر خالی عورتیں، اندر مرد نہیں جا سکتا، ضرورت ہے ان کی حفاظت کی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے مسجد نبوی میں جب عورتیں اعتکاف کرتی صحابیات تو وہاں پروٹیکشن ہوتا تھا، حفاظت ہوتی تھی ان کی، تو کمپلیٹ پروٹیکشن ہو۔ تو پہلی شرط شوہر یا اپنے گارجین ذمہ دار کی اجازت، اور دوسرا اس کے لیے تمام چیزوں کا علیحدہ نظم ہو۔ افسوس کی بات ہے ہند پاک میں ہمارے پاس یا بنگلہ دیش میں ایسی مسجدیں نہیں کے برابر ہے جہاں ان کا کمپلیٹ نظم الگ ہو، اور جو کچھ تھوڑی بہت ہے بالکل اتنی تھوڑی کہ اشاریہ 0.00001% بھی نہیں ہوں گی، وہ بہت کا مطلب 1000 مسجدوں میں ایک مسجد بھی نہیں جہاں عورتوں کا انتظام ہے، اس میں اگر ہے بھی تو عورتوں کے اعتکاف کا تو کوئی نظم نہیں، پروٹیکشن کا کوئی 24 آور نظم نہیں، کیونکہ جب عورت اعتکاف میں ہوگی 24 گھنٹے وہاں مرد پروٹیکشن اور حفاظت تو مرد ہی کرے، تو ایسے انتظام نظر نہیں آتا جبکہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ دو کنڈیشنز عورتوں کے سامنے۔ اسی طرح کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیے عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں، عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، کہ تو اللہ نے فرمایا
کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے نہیں کہا کہ عورت کا اعتکاف مسجد کے علاوہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہا؟ مطلب مسجد کے علاوہ اعتکاف عورت کا نہیں ہوتا، مسجد میں ہی عورت کا اعتکاف ہوگا۔ اگر مسجد میں نظم نہیں ہے تو عورت اعتکاف نہیں کریں گی، اس بات کو یاد رکھیے۔ کچھ اقوال علماء کے تھے جو میں نے پہلے بار رکھے تھے رائے، لیکن بہرحال وہ ایک رائے تھی جو زیادہ بہتر چیز ہے کہ عورت اعتکاف مسجد میں کریں گی، مسجد میں نظم نہ ہونے کی شکل میں اعتکاف نہیں کریں گی۔ اب بہت سارے لوگ یہ مسئلہ لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا نا عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھے اس لیے کہ وہ افضل ہے۔ تو یاد رکھیے عورت کے لیے مسجد جانا ضروری فرض نہیں ہے، لیکن چاہے تو جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں بھی آئی، عورتوں نے گھر میں بھی نماز پڑھی، بات صحیح ہے۔ لیکن نبی کے زندگی میں آپ نے ساری زندگی اعتکاف کیا، ساری زندگی میں امہات المومنین یا دوسری صحابیات میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے نہیں کہا کہ تم گھر میں کر لو۔ وہ صرف نماز کا مسئلہ، اعتکاف کا نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، وہ روایت کو لا کر ابو داؤد میں اور دیگر حدیثوں میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تو گھر میں پڑھے، گھر کے صحن سے زیادہ بہتر ہے گھر کے اندر والے کمرے میں، اور اس سے زیادہ بہتر ہے سب سے اندر والے کمرے میں تو نماز پڑھے، اس لیے کہ عورت اللہ کی رحمت میں سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب اپنے گھروں کے سب سے اندرونی کمروں میں ہوتی ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نماز کے لیے عورت کے لیے مسجد جانا فرض نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین آپ کی زندگی میں بھی مسجد میں اعتکاف کرتے رہی، آپ کی زندگی کے بعد بھی اعتکاف کرتے رہی۔ اگر اس کی اجازت ہوتی کہ گھر میں رہے تو اللہ کے رسول ضرور بیان کر دیتے۔ اور میں سمجھتا ہوں عورتوں کا مردوں کے مقابلے میں گھر میں رہنا زیادہ ضروری ہے، ان کی ضروریتیں زیادہ ہوتی ہے گھر میں، اور ان کو گھر سے نکلنا زیادہ تکلیف دیتا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ دیکھیے آپ کو سفر میں جانا ہے، بیگ اٹھا اور چلے گئے، عورت کو سفر میں جانا ہے تو بہت ساری چیزوں کا اس کو انتظام، نظم، بچوں کے دودھ کا کیا انتظام ہوگا، فلاں چیز کا مسئلہ کیا ہوگا، میں مہینے کی کس حالت کے اندر ہوں، فلاں کیا ہوگا، کس جگہ جا رہے وہاں انتظام ہوگا نہیں ہوگا، طہارت خانہ عموماً عورتیں نہیں جا سکتی، اکثر مردوں کے لیے بنے ہوتے ہیں، سمجھ رہا؟ تو کتنی پلاننگ ہوتی ہے اس کی۔ تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنے میں، لیکن اس کے باوجود بھی امہات المومنین ساری زندگی مسجد میں کرتی رہی، اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ مسلسل کرتی رہی۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ عورت کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا، اور اس کو مسجد میں نماز والی حدیثوں پر قیاس کرنا میں سمجھوں گا درست نہیں ہوگا۔ وہ نماز کے لیے، چونکہ نماز واجب اور فرض نہیں ان کے لیے مسجد میں، تو لہٰذا گھر کے اندر پڑھے۔ لیکن اعتکاف کے معاملے میں آپ نے کبھی کسی عورت کو یا صحابیہ کو یا امہات کو یہ نہیں کہا کہ تم یہاں کے بدلے گھر میں کیوں نہیں کر لیتی ہو۔ اگر جواز ہوتا تو آپ کہہ دیتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا ان کو جو ہے گھر سے باہر نکلنے میں عورتوں کو حالانکہ زیادہ مشقت ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اسی میں کرایا مسجد نبوی میں، اور پوچھ کے جاتی تھی، اور اسی طرح آپ کے گزرنے کے بعد بھی ان کے خیمے اور ٹینٹس ہر رمضان میں لگا کرتے تھے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف عورت کا صرف اور صرف مسجد میں ہوگا، مسجد میں نہیں کر سکتی تو یہ عبادت ان کے لیے پھر نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی جو قول آتا ہے وہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے، گھر کی مسجد میں نہ ہو تو محلے کی مسجد میں اعتکاف کرے، اور محلے کی مسجد میں نہ ہو تو پھر جامع مسجد میں اعتکاف کرے۔ لیکن تینوں میں لفظ دیکھیے کیا ہے، گھر کی مسجد، محلے کی مسجد، جامع مسجد، کہیں بھی نہیں کہا گھر کے اندر محلے کی مسجد اور جامع مسجد، گھر کی مسجد، لفظ مسجد کے ہی ہے وہاں بھی۔ اور بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ افضل کے معاملے میں صرف امام حنیفہ کا یہ قول ہے، افضل ہے وہ بتا رہے ہیں، بہرحال جو بھی ہے، لیکن جو بات سلف سے ثابت ہوتی ہے اکثر علماء کی فتاوی یہی ہے کہ عورت کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، مسجد کے علاوہ نہیں ہوگا، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔